بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ نے میری آپ کی اور ساری انسانیت کی ہدایت، کامیابی، رہبری کے لیے امام الانبیاء، سید الانبیاء، خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ فرمایا، اور ہم سب کی اصلاح کے لیے، ہدایت کے لیے اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ ہم سب مومن مسلمان ہیں، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔
مومن کئی باتوں پر ایمان لاتا ہے، جیسے اللہ پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ نے بیان فرمایا گزشتہ جمعہ بھی کئی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت فرمائی۔ ایک جگہ اللہ بیان فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين۔ اللہ بیان فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ، نیکیوں میں سے ایک یہ بھی ہے جو اللہ پر ایمان لاتا ہے اور قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اور فرشتوں پر ایمان لاتا ہے اور تمام آسمانی کتابوں پر ایمان لاتا ہے اور تمام نبیوں پر ایمان لاتا ہے۔ آگے پیچھے کئی اور باتیں اللہ بیان فرمایا ہے، جو مقصود ہے میں وہ آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ تو اللہ نے اس آیت میں بیان فرمایا اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، نبیوں پر ایمان لانا ضروری۔ کلام پاک کا پہلا پارہ سورہ بقرہ کی شروع کی آیتیں اللہ بیان فرماتا ہے ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ۔ اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا متقیوں کی ہدایت کے لیے، جن کے دلوں میں تقوی ہوتا ہے، اللہ کی معرفت، اللہ کی خشیت ہوتی ہے، یہی لوگ قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ متقی کون لوگ ہیں؟ کئی باتیں بیان فرمانے کے بعد آخر میں اللہ نے بیان فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ متقیوں کا حال، تقوی رکھنے والوں کا حال، اللہ کی معرفت رکھنے والوں کا حال یہ ہے کہ یہ لوگ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ متقی لوگ آخرت پر ایمان لاتے ہیں۔ قیامت کے دن پر، آخرت پر ایمان لانا ضروری۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ قرآن مجید کے اندر اللہ بیان فرماتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فقد ضل ضلالا بعیدا. جو اللہ پر ایمان نہ لائے اور آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، نبیوں کی نبوت پر اور قیامت کے دن پر، جو ان باتوں پر ایمان لے کر نہ آئے، اللہ نے فرمایا یہ کھلی ہوئی گمراہی میں ہے، یہ گمراہ آدمی ہے. جیسے اللہ پر ایمان لانا ضروری، نبیوں پر، آسمانی کتابوں پر ایمان لانا ضروری، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری. جو قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے، اللہ نے فرمایا یہ گمراہ ہے، اس کے ایمان کا، اسلام کا اعتبار نہیں ہے. ایک جگہ قرآن میں اللہ نے یوں بیان فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرہ حبطت اعمالهم. جو لوگ اللہ کی آیتوں پر، اللہ کی باتوں پر، اللہ کے احکامات پر ایمان نہ لائے، تکذیب کر دے، جھٹلا دے، انکار کر دے، اور اسی طرح جو آخرت کا انکار کر دے، آخرت میں مجھے جانا ہے، قیامت میں کھڑا ہونا ہے، اللہ کی عدالت میں پیش کیا جانا ہے، جو انکار کر دے، اللہ فرماتے ہیں ان کے اعمال ہم ضائع کر دیں گے، برباد کر دیں گے. جو آخرت پر ایمان نہ لائے، ایمان لائے بغیر ہزاروں، سینکڑوں، کروڑوں نیک اعمال کر لے، اللہ کہتے ہیں آخرت پر ایمان لائے بغیر نیک اعمال کرنے والے تیرے اعمال ہم برباد کر دیں گے، تیرے نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. قیامت میں کھڑا ہونا، اللہ کی ملاقات ضرور کرنا. دنیا کے اندر کروڑوں لوگ ایسے ہیں جو شک میں پڑے ہوئے ہیں، ڈاؤٹ میں پڑے ہوئے ہیں. الا انہم فی مریۃ من لقاء ربہم. قرآن میں اللہ بیان فرماتا ہے سنو، بے شمار لوگ اپنے رب کی عدالت میں حاضر کیے جانے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں. اللہ کی عدالت میں جانا ہے، ڈاؤٹ ہے، شک میں پڑے ہوئے ہیں. شک نہ کرو، ڈاؤٹ نہ کرو، یقین کرو، قیامت میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا ہے. الا ان الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعید. قرآن میں اللہ کہتا ہے سنو، یقیناً وہ لوگ جو قیامت کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، جب ان کے سامنے قیامت کا، آخرت کا منظر بیان کیا جاتا ہے، یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کہ وہ کیسا ہوگا، وہ نہیں ہو سکتا، مرنے کے بعد قیامت میں اٹھایا نہیں جائے گا. یہ سب بیکار باتیں، بیہودہ فضول باتیں، آپس میں لڑ رہے ہیں.
قیامت کیسے آ جائے گی، مرنے کے بعد اللہ کے پاس کیسے جائیں گے، آپس میں لڑ رہے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ یہ قیامت کے آنے میں لڑنے والے، بیکار سمجھنے والے، فضول سمجھنے والے، اللہ کہتا ہے یہ تمام لوگ گمراہی میں ہیں۔ رتی برابر قیامت آخرت پر شک پیدا ہو گیا، ایمان نکل جاتا ہے، پھر نمازوں کا، حجوں کا، عمروں کا، روزوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ جب ایمان نہیں تو اعمال کا کیا اعتبار؟ قرآن مجید میں کئی جگہ اللہ اپنے بندوں کا یقین بناتا ہے، میرے بندو قیامت آخرت ضرور آنے والی، رتی برابر، ذرہ برابر شک نہ کرو۔ سیدنا جبرائیل علیہ السلام امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، سوال کیا، ایمان کیا ہے مجھے بتائیے، ایمان کیا ہے مجھے سمجھائیے۔ جبرائیل کے سوال کرنے پر اللہ کے نبی نے کئی باتیں بیان فرمائی۔ شروع میں یوں بیان فرمایا، الایمان ان تؤمن باللہ والیوم الآخر، ایمان یہ ہے اللہ پر ایمان لانا، ایمان یہ ہے قیامت کے دن پر ایمان لانا۔ اس کے بعد کئی باتیں بیان فرمائی، فرشتوں پر ایمان لانا، کتابوں پر، نبیوں پر، کئی باتیں بیان فرمائی، ان تمام باتوں پر ایمان لانا۔ تو شروع میں بیان فرمایا جیسے اللہ پر ایمان لانا، اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا ضروری۔ قرآن کے اندر بھی سمجھنے کی کوشش کرو، جہاں اللہ نے اپنے اوپر ایمان لانا بیان فرمایا، فوراً قیامت کا بیان فرمایا، قیامت پر بھی ایمان لے کر آؤ، اللہ پر ایمان لاؤ، قیامت پر ایمان لے کر آؤ۔ اسی طرح سینکڑوں روایتیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر ایمان لانا، قیامت پر ایمان لانا ایک ساتھ بیان فرمایا۔ بے شمار حدیثیں جہاں اللہ کے نبی نے کہا اللہ پر ایمان لاؤ تو فوراً کہا قیامت پر ایمان لاؤ۔ من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا، آپ نے بیان فرمایا جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے گھروں میں آنے والے مہمانوں کا اکرام کرے۔ حدیثوں کو سمجھیے، اللہ کے پیغمبر کی باتوں کو سمجھیے۔ آپ نے یوں بھی بیان فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا او ليصمت، جو اللہ پر قیامت پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے بات کرے تو خیر کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہ جائے۔ آپ نے یوں بھی بیان فرمایا، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، جو اللہ پر قیامت کے دن پر ایمان لاتا ہے اس کو چاہیے پڑوسیوں کو تکلیف نہ پہنچائے۔
ایک دو حدیثیں نہیں، بے شمار حدیثیں ہیں جہاں اللہ کے نبی نے اللہ پر ایمان لانا بیان فرمایا تو فوراً آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ قیامت پر ایمان لانا دین کا ایک حصہ ہے، اسلام کا ایک حصہ ہے، ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان لائے بغیر ایمان کامل نہیں ہوتا، اس کے نیکیوں کا اعتبار نہیں کیا جاتا۔ قیامت میں اللہ کی عدالت میں حاضر ہونا، میری زندگی کا حساب و کتاب دینا، میرے اعمال تولنے کے لیے میزان قائم کیا جائے گا، حساب پر ایمان لانا، ترازو میزان پر ایمان لانا یہ بھی ضروری۔ جیسے آخرت میں جنت ہے، جہنم ہے، اسی طرح آخرت میں حساب ہے، اور آخرت میں ہمارے اعمال تولنے کے لیے میزان ہے۔ ان چیزوں پر بھی ایمان لانا ضروری۔ قیامت کے دن اللہ اپنے بندوں کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ واللہ یحکم بینکم یوم القیامہ، قیامت کے دن بندوں کے درمیان فیصلہ کرنے والا، انصاف کرنے والا وہ اللہ ہے۔ تنہا اللہ اپنے تمام بندوں، اپنی تمام بندیوں کا حساب لے گا اور انصاف کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ رتی برابر کسی پر ظلم نہیں ہوگا۔ ان ربک یقضی بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، کئی جگہ اللہ بیان کرتا ہے یقیناً آپ کا پروردگار، آپ کا خالق، آپ کا مالک، آپ کا رب قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ دنیا میں اللہ کو مانو یا نہ مانو، دین کو مانو یا نہ مانو، اور شریعت کو مانو یا نہ مانو، مگر قیامت کے دن تمہارا رب ضرور فیصلہ کرے گا۔ انک میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ اللہ نے قرآن میں آیتیں نازل فرمائی، یقیناً میرے محبوب آپ بھی دنیا سے پردہ ہونے والے اور یہ لوگ بھی دنیا سے مرنے والے، ہر ایک کو موت ضرور آئے گی۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر تمہارے رب کے پاس تمہارے جھگڑے، تمہارے مقدمات، تمہارا ایک ایک عمل اللہ کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ تمہارے تمام مقدمے تمہارے رب کے سامنے بار بار پیش کیے جائیں گے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ جو میرے اور آپ کے نبی کے ساڑو ہیں، جب انہوں نے آیت سنی عرض کیا یا رسول اللہ، خاص گناہ، نافرمانیاں اللہ کی عدالت میں پیش کیے جائیں گے، وہ تو اپنی جگہ، ہمارے درمیان آپس میں جو چھوٹے چھوٹے جھگڑے ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں ہو جاتی ہیں، معمولی باتیں جن کے ذریعے سے لوگوں کا دل ٹوٹتا ہے، لوگوں کا سکون غارت ہو جاتا ہے، ہم معمولی سمجھتے ہیں۔ ہمارا ایک ایک بول، ایک ایک جملہ جس کی وجہ سے
وہ لوگوں کی رات کی نیند حرام ہو جاتی ہے، بے چین بے قرار ہو جاتے ہیں۔ یا رسول اللہ، یہ معمولی جھگڑے، یہ معمولی باتیں، کیا یہ بھی اللہ کی عدالت میں بار بار پیش کیے جائیں گے؟ میرے اور آپ کے نبی نے بیان فرمایا، ہاں ضرور پیش کیے جائیں گے، اور بار بار پیش کیے جائیں گے، یہاں تک کہ مظلوموں کو انصاف مل جائے۔ جب تک مظلوموں کو انصاف نہیں ملے گا، اللہ کی عدالت میں بار بار پیش کیے جائیں گے۔ سیدنا زبیر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر تو قیامت کا معاملہ بڑا سخت ہے۔ قیامت کا ایک دن قرآن میں اللہ کہتا ہے، کان مقدارہ الف سنۃ مما تعدون، 1000 سال کے برابر ہوگا۔ سورہ الف لام میم سجدے میں اللہ نے بیان فرمایا، پھر سورہ معارج میں اللہ نے بیان فرمایا، کان مقدارہ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک جگہ اللہ نے کہا 1,000 سال کے برابر، ایک جگہ کہا 50,000 سال کے برابر۔ یہ قرآن کی آیتوں کو جاننے والے، قرآن کا علم رکھنے والے مفسرین بیان فرماتے ہیں، قیامت کے دن یہ لوگوں کے بدعمالیوں کے حساب سے ہوگا۔ جو جتنا بڑا مجرم ہوگا، قیامت کا ایک دن اس کے لیے 1,000 سال کے برابر ہوگا۔ جو اس سے بڑا ظالم، اس سے بڑا مجرم ہوگا، اس سے بڑا گنہگار ہوگا، اس کے لیے قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے جب یہ آیت سنی، عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر قیامت میں کیسے کھڑے ہوں گے؟ 50,000 سال، کیا عالم ہوگا لوگوں کا؟ لوگ انتظار میں ہوں گے، کب میرا حساب لیا جائے گا؟ کس کے اندر وہ طاقت کھڑے ہونے کی؟ بیٹھنے کے لیے موقع نہیں دیا جائے گا، کھڑے رہ جائیں گے۔ کون طاقت رکھتا ہے؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو مومن ہوگا، جو مسلمان ہوگا، جو دیندار ہوگا، اس کے لیے قیامت کا وہ دن کیسے گزریں گے؟ جیسے مثال دی، دنیا میں ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے کتنا وقت لگتا ہے؟ 10-15 منٹ۔ ایک فرض نماز ادا کرنے کے لیے جتنا وقت لگتا ہے، یہ وقت کے بقدر مومن کا وہ حال ہوگا، آسانی کے ساتھ گزر جائیں گے۔ شرط مومن نیکیوں میں زندگی گزارنے والا، اللہ کی معرفت کے ساتھ زندگی گزارنے والا، یہ لوگوں کے لیے قیامت کا وہ منظر چند لمحوں میں گزر جائے گا، ان کے لیے کوئی پریشانی نہیں۔ وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، ڈنڈیاں مارنے والوں، بزنس میں، تجارت میں چوری کرنے والوں، ترازو میں ڈنڈی مارنے والوں، جب لینے کا نمبر آتا ہے مکمل لیتے ہیں،
جب دینے کا نمبر آتا ہے چوری کر کے بیچ دیتے ہیں، دھوکہ دے کر، خیانت کر کے، جھوٹ بول کر، ڈنڈی مار کے سودا کر دیتے ہیں، بزنس کر دیتے ہیں۔ یہ تجارت کرنے والے دھوکے کے ساتھ، چوری کے ساتھ تجارت کرنے والوں کے بارے میں اللہ کہتا ہے وہ دھوکہ دے کر تجارت کرنے والوں، الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ سنو، کیا تمہارا ایمان قیامت پر نہیں ہے؟ کیا تمہارا عقیدہ آخرت پر نہیں ہے؟ دنیا میں دھوکہ دے کر تجارت کرنے والوں، ایک دن ضرور آنے والا، وہ بہت ہی عظیم دن ہے، جس دن تم سب لوگ تمہارے رب کے پاس کھڑے کیے جائیں گے، پیش کیے جائیں گے۔ تجارت کرتے ہوئے، چوری کرتے ہوئے، ڈنڈی مارتے ہوئے، کیا قیامت پر تمہارا ایمان نہیں ہے؟ آخرت پر ایمان نہیں ہے؟ اللہ کے پاس مجھے جانا ہے، اللہ کے پاس یہ جواب دینا ہے، کیا اس کا یقین نہیں ہے؟ کیا دوڑ میں پڑے ہوئے ہیں؟ یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے پاس پیش کیے جائیں گے۔ ڈرو اللہ سے، قیامت سے، تمہاری زندگی کا حساب دینا ہے، اللہ سے ڈرو۔ ترمذی میں روایت، جب قیامت کا منظر قائم ہوگا، آخرت قائم ہوگی، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، جب تک بندہ ہو یا بندی 5 چیزوں کا جواب نہ دے، 5 سوالوں کا جواب نہ دے، تمہارا قدم آگے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جہاں کھڑے وہیں کھڑے رہ جاؤ گے جب تک 5 سوالات کا جواب نہ دو۔ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ سوال کریں گے، بول میرے بندے اپنی زندگی کیسی گزاری؟ بول میرے بندے اپنی جوانی کیسی گزاری؟ تیری زندگی کا حساب دے، تیری جوانی کیسی گزری؟ نوجوان جوشیلا، گناہوں میں، نافرمانیوں میں، آنکھ کا استعمال صحیح نہیں، کان کا استعمال صحیح نہیں، زبان کا استعمال صحیح نہیں، دماغ کا سوچنے کا استعمال صحیح نہیں۔ یہ آنکھوں کے بارے میں، کانوں کے بارے میں، دل کے بارے میں اللہ سوال کرے گا، ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ سوال کریں گے، ہمارا جسم کا ذرہ ذرہ بولے گا، ہمارے جسم کی چمڑی کھال اللہ کی عدالت میں گواہی دے گی، میرے رب، تیرے بندے نے، تیری بندی نے فلاں فلاں وقت میں یہ گناہ کیے۔ ایک جملے کا حساب دینا ہے، اس کا یقین، ان باتوں پر ایمان لانا ضروری۔ جب تک حساب نہ دے ایک قدم آگے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ کیا وہ منظر ہوگا، اس کا ڈر، اس کا خوف، اس کا احساس آج ہمارے دلوں میں نہیں ہے۔ ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، ایک ایک جملہ، ایک ایک بول، ایک ایک عمل، ایک ایک حرکت ہمارا ریکارڈ کیا جا رہا ہے، لکھنے والا فرشتہ لکھ رہا ہے۔ قیامت کے دن یہ سارے نامہ اعمال پیش کر دیے جائیں گے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اللہ فرمائیں گے میرے بندے یہ تیرا نامہ اعمال، یہ تیرا ریزلٹ، یہ تیرا نتیجہ تو خود پڑھ لے،
تو اپنی زندگی کا تو خود حساب لے لے، تو نے کیا کیا دنیا میں اعمال کیے ہیں۔ اپنے گھروں کے اندر، اپنے گھروں میں ماں بھی رہتی ہے، باپ بھی رہتا ہے، بہن بھی رہتی ہے، بھائی بھی رہتا ہے، بیوی رہتی ہے، بچے رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں۔ ان تمام کے بارے میں تو نے کیا کیا جملے استعمال کیے؟ کون سا جملہ، کون سی بات جس کی وجہ سے تیری ماں تجھ سے ناراض ہو گئی، تیرا باپ تجھ سے ناراض ہو گیا، تیری بہن تجھ سے ناراض ہو گئی، تیرا بھائی تجھ سے ناراض ہو گیا، تیری اولاد تجھ سے ناراض ہو گئی؟ وہ ایک ایک جملے کا اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ خاص کر بیویوں کے بارے میں، بیگم کے بارے میں کیا جواب دینا نہیں ہے؟ وہ بیویاں، وہ بیگم جن کے بارے میں امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یہ تعلیم دی، وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، میری امت کے لوگوں، زندگیوں میں اونچ نیچ ہوتی ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، زندگیوں میں حالات آگے پیچھے ہوتے ہیں، مگر یاد رکھنا وَلَا تَضْرِبْ الْوَجْهَ، ضرورت پیش آ جائے بیوی کے چہرے پہ نہ مارنا۔ کتنے ہزاروں مار ہم نے مارا، ایک ایک مار کا حساب دینا ہے۔ نوجوانوں، یہ کوئی معمولی بات نہیں، میدان معاشر میں کھڑے ہوں گے تب پتا چلے گا یہ بیوی کا حال کیا ہے، بہو کا حال کیا ہے، اور بھاوج کا حال کیا ہے۔ قیامت میں جائیں گے تب پتا چلے گا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لا تضربوا اماء اللہ، میری امت کے لوگوں، یہ عورتیں اللہ کی لونڈیاں ہیں، تمہاری بیویاں ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، تمہاری بیگم ہیں۔ اللہ کی ان بندیوں کو اور یہ تمہاری ان بیویوں کو وَلَا تَضْرِبُوا اماء اللہ، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنی بیویوں کو نہ مارو۔ کیا عجیب حدیث اللہ کے نبی نے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں یوں بیان فرمایا، لا تضربوا اماءکم علی کسر انائکم فإن لها آجالا كآجالکم۔ سمجھو حدیث پاک، سمجھو اللہ کے پیغمبر کی بات، سمجھو اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، جب تمہارے گھروں میں کام کرنے والی باندی، بیوی نہیں، وہ باندیوں کا بھی زمانہ تھا، غلاموں کا بھی زمانہ تھا۔ آج کے زمانے میں نوکروں کا زمانہ، نوکرانیوں کا زمانہ، ہاں وہ زمانے کے غلاموں اور یہ زمانے کے نوکروں میں فرق ہے۔ وہ فرق اپنی جگہ، بہرحال اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، میری امت کے لوگوں، تمہارے گھروں میں جو باندیاں ہیں، گلاس توڑ دیا، رکھنے جا رہی تھی، پھسل گیا، یا کسی عمل کی وجہ سے تمہارا برتن توڑ دیا، تمہارا گلاس توڑ دیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا یہ گلاس کے توڑنے پر اپنی باندی کو نہ مارو۔ اس کے بعد بیان فرمایا فَإِنَّ لَهَا آجَالًا كَآجَالِكُمْ، جیسے تمہاری زندگیوں کی ایک عمر ہوتی ہے، 20 سال، 40 سال، 80 سال، 100 سال، تمہاری زندگیوں کی جو عمر ہوتی ہے،
جب تمہاری زندگی ختم ہو جاتی ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اسی طرح ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، جب باندی کے ہاتھ سے گلاس ٹوٹ جائے تو سمجھو وہ گلاس کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے ٹوٹا ہے۔ کٹورا برتن جب ہاتھ سے گر کے ٹوٹتا ہے تو سمجھو اس کا وقت ختم ہو گیا، اس لیے وہ ٹوٹا۔ یہ معمولی بات کو سامنے رکھ کر اللہ کے نبی نے بیان فرمایا اپنی باندیوں کو نہ مارو۔ میرے بھائیوں ذرا سوچو، آج معمولی اپنی جوروں کے کاموں کو سامنے رکھ کر، ان کی باتوں کو سامنے رکھ کر کیا مارا جاتا ہے، کیا ظلم کیا جاتا ہے، کتنا ستایا جاتا ہے۔ چائے میں شکر کم ہو گئی یا چائے میں شکر زیادہ ڈال دی، نوجوانوں کا جوش یا کم یا زیادہ، یہ معمولی غلطی کو سامنے رکھ کر اس کی ماں کی گالی دینا، بہن کی گالی دینا، خاندان کی گالی دینا۔ یاد رکھو میرے بھائیوں، کل قیامت کا منظر قائم ہوگا، تمہاری بیوی کا وہ عمل ایک پلڑے میں، تمہاری گالی دینے کا یہ عمل دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا۔ تمہارا یہ گناہ اگر بڑھ گیا، تمہاری نیکیاں لے کر تمہاری جوروں کو دے دی جائے گی۔ ہوگا یہ معمولی غلطی، معمولی باتوں کو سامنے رکھ کر گھروں سے باہر نکالنا، اس کی ماں کے حوالے کرنا، اس کے گھروں کے حوالے کرنا، قیامت کے دن اس کی وہ نافرمانی ایک ترازو میں، اور تمہارے یہ گندے اعمال، یہ تمہارے گندے اخلاق جو گھروں سے نکالا جا رہا ہے اور سسرال والوں کے حوالے کیا جا رہا ہے، تمہارا یہ گندے اخلاق، یہ تمہارے گندے اعمال قیامت کے دن ترازو میں رکھا جائے گا، تمہارا جرم بڑھ جائے گا، تمہاری نیکیاں لے کر تمہاری بیویوں کے حوالے کیا جائے گا۔ کیا ہو رہا ہے معاشرے میں؟ خامخواہ کولار کا ماحول نوجوان بگاڑنے والے۔ چند دن پہلے جو حادثے ہوئے، بعض نوجوان یوٹیوب وغیرہ میں آ کر کولار کے اندر خامخواہ کولار کا ماحول اور زیادہ خراب کرنے والے۔ ایک نوجوان کہتا ہے وہ چینل میں آ کر عقل بھی نہیں، دماغوں میں بھیجا بھی نہیں، اور کیا کہنا چاہیے۔ نوجوان آ کر کہتے ہیں یہ حادثوں کو دیکھ کر اب کوئی کولار والوں کو لڑکیاں دینے کے لیے تیار نہیں۔ کتنی شادیاں ہو گئی ابھی چند دنوں میں، خامخواہ کیا کیا جملے، کیا کیا لفظ۔ قیامت کے دن ایک ایک بول کا حساب دینا ہے، ایک ایک جملے کا حساب دینا ہے۔ تمہارے وہ بول، تمہارے جملوں کی وجہ سے کتنے گھرانوں کی بدنامی ہوئی، کیا جواب دینا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، بخاری میں مسلم میں روایت ہے، میری امت کے لوگوں، لا یجلد احدکم امرأتہ، اپنی بیویوں کو نہ مارو جیسے غلاموں کو مارا جاتا ہے۔ ہمارے کولار کی زبان میں بولنا کہ تو جیسے جانوروں کو مارا جاتا ہے، جانوروں کی طرح اپنی بیویوں کو نہ مارو۔ یہ کیا بے حیائی کی بات، یہ کیا بے شرمی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، دن میں مارتے ہو، رات کے آخر حصے میں اسی اپنی مظلومہ بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے ہو۔ دن کے اجالوں میں بیویوں کا دل توڑتے ہو، رات کے اندھیروں میں اپنے
اپنی خواہشات اپنی بیویوں کے ساتھ پوری کرتے ہو؟ شرم نہیں، حیا نہیں تمہارے دلوں میں؟ کیا کیا طریقے سے اللہ کے نبی نے سمجھایا، صبح سے لے کر شام تک بیویوں پر ظلم کرنے والوں، ادھر شوہر، دیور، ساس، سسرے اور جیٹھ، نند وغیرہ سب ظلم کے پہاڑ توڑنے والے، جب رات کا اندھیرا آتا ہے یہی شوہر تنہائی میں جا کر اپنی خواہشات پوری کرتا ہے۔ شرم نہیں ان لوگوں کو، حیا نہیں ان لوگوں کو۔ عرفات کا میدان، صحابہ 1,24,000 جمع، ان تمام صحابہ کے سامنے مسلم میں، ابو داؤد، ابن ماجہ میں روایت، امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اتقوا النساء، اتقوا اللہ فی النساء، اللہ کے بندوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ وَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرُوجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ۔ میں کیا ترجمہ سناؤں جو آپ کو سمجھ میں آ جائے؟ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، لوگوں عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ تم اللہ کا حکم سامنے رکھ کر تم نے ان کا نکاح کیا ہے، ان سے نکاح کیا ہے۔ وہ اللہ ان عورتوں کا جسم تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ سمجھ میں آنے کے لیے ہر ایک سمجھ جائے، اس لیے میں یوں کہہ رہا ہوں، وہ اللہ ان کا جسم تمہارے لیے حلال کیا۔ اگر وہ اللہ یہ عورتوں کا جسم تمہارے لیے حلال نہ کرتا، پھر نوجوانوں اپنی خواہشات پوری کرنے کے لیے کیا جھاڑوں کے پاس جاتے یا جانوروں کے پاس جاتے یا جنگلوں میں جاتے؟ کہاں جاتے؟ مارے مارے پھرتے۔ وہ خالق، وہ مالک، وہ اللہ عورتوں کا جسم تمہارے لیے حلال کیا ہے۔ جس اللہ نے حلال کیا ہے وہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ بیویوں کے بارے میں ایک ایک جملہ، ایک ایک مار، ایک ایک حرکت، ایک ایک عمل تم نے کیا، قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں حساب دینا ہے۔ اس کا یقین نہیں، اس کا احساس نہیں۔ گویا بہو گھر میں آتی ہے، کیا ظلم کی انتہا۔ اسی لیے گزشتہ جمعہ کہا تاکہ دلوں کو لگے یہ بات، اسرائیل فلسطین پر ظلم کرے وہ ظالم، وہی سوچ رکھنے والے، وہی اسرائیل کے اخلاق رکھنے والے، وہی اسرائیل کی فکر رکھنے والے، اس کی تہذیب و تمدن رکھنے والے آج ہمارے گھروں میں بھی ہے نا۔ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ استوصوا بالنساء خیرا، اللہ کے نبی نے وصیت فرمائی، میری امت کے لوگوں بیویوں کے بارے میں خیر کا معاملہ کرو، بھلائی کا معاملہ کرو، اخلاق کا معاملہ کرو، حکمت کا معاملہ کرو۔ یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا تمہارا ایمان مکمل ہونے کے لیے وَأَلْتَفُوهُمْ بِأَهْلِهِ، آپ نے بیان فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو۔ جب تک کوئی شوہر اپنی بیویوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ نہیں کرے گا اس کا ایمان کامل نہیں ہے، وہ کامل مسلمان نہیں۔ یہ عورتوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین انسان وہ جو اپنی بیویوں کے ساتھ خیر کا،
بھلائی کا، نرمی کا، اخلاق کا معاملہ کرتا ہے، یہ سب سے بہترین انسان ہے۔ آج جانوروں کی طرح گھروں میں زندگی گزار رہے ہیں۔ جانوروں کو بھی دیکھو، گوشت کی گلیوں میں جاؤ، ایک ہڈی ڈالی جاتی ہے، ایک کتا دوسرے کتے پر حملہ کرتا ہے تاکہ وہ ٹکڑا مجھے مل جائے۔ جب وہ ٹکڑا اس کے پیٹ میں چلے جاتا ہے، پھر یہ دو کتے آپس میں مل جاتے ہیں، ان کی نفرتیں ختم ہو جاتی ہیں، ان کی عداوتیں کتوں کی ختم ہو جاتے ہیں۔ مگر آج گھروں کا حال، جتنے بھی ہڈیاں ڈالو، سمجھ رہی ہڈیاں کا تو سواری دو، مال دو، زیور دو اور پراپرٹی دو، جتنا بھی دو، ان کے ہرس ختم ہونے والی نہیں۔ یہ کتوں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جانوروں سے بھی بدتر لوگ ہیں، جو دوسروں کے مال پر جینے والے، دوسروں کی ہڈیوں پر زندگی گزارنے والے۔ کیا اخلاق بگڑے ہوئے! معاشرے کی اصلاح کرو، گھروں کو سدھارو اور میاں بیوی محبت والی زندگی گزارو، تقوی والی، نیکی والی زندگی گزارو۔ پھر دیکھو اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت گھروں میں کیسے نازل ہوتی ہیں۔ مظلوم کی بد دعا سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ جیسے فلسطین مظلوم، یہ گھروں میں رہنے والی عورتیں بھی مظلوم، ان کی بد دعائیں نہ لو۔ دنیا میں کوئی سنے یا نہ سنے، مظلوم اپنی فریاد لے کر ہائی کورٹ میں جائے، سپریم کورٹ میں جائے یا عالمی عدالت میں جائے، دنیا میں سنے یا نہ سنے، کل قیامت کے دن اللہ مظلوم کی ضرور سنے گا۔ اللہ مظلوم کو محروم نہیں کرے گا۔ مظلوموں کی مدد کرو۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، وَأَعِينُوا الضَّعِيفَ وَالْمَظْلُومَ، لوگوں کمزوروں کی، مظلوموں کی مدد کرو، ان کی نصرت کرو، ان کے غم میں، ان کی فکروں میں، ان کی بے چینی بے قراری میں ان کا ساتھ دو۔ جیسے فلسطین کی حمایت کرنا، فلسطین کا تعاون کرنا اور دعاؤں کے ذریعے سے، صدقہ خیرات کے ذریعے سے، نیکیوں کے ذریعے سے ان کا تعاون کرنا ضروری اور لازم۔ اسی طرح اپنے گھروں کے اندر جو مظلوم، ان کی بھی حمایت کرو، ان کا بھی تعاون کرو، ان کے غم میں، ان کی فکروں میں شامل ہو جاؤ۔ بہرحال میرے بھائیوں، یہ عنوان بڑا لمبا ہے۔ ابھی 19 تاریخ بروز منگل ہمارے کولار شہر میں مظلوموں کی آہ دل پر لینے والا، غریبوں کا ہمدرد، مجبوروں کا ہمدرد اور بیواؤں کا سہارا، اور ذات دھرم کوئی چیز نہیں، کوئی بھی دھرم کا رہنے والا کیوں نہ ہو، وہ مظلوم ہے، وہ مظلوموں کی حمایت کرنے والا، ان کا تعاون کرنے والا، ان کی آواز میں آواز ملانے والا، اور آج ہندوستان کی سرزمین میں حکومت کو آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کرنے والا، وہ سیدنا، وہ مرشدنا مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی دامت برکاتہم ہمارے کولار کی سرزمین میں آ رہے ہیں۔ آپ تمام سے گزارش ہے، بروز منگل 19 تاریخ عصر کے وقت میں ہی اپنے کاموں سے فارغ ہو کر مغرب کی نماز اپنا گھر گراؤنڈ میں پڑھنے کی کوشش کرو۔ اللہ والوں کو دیکھو، کون اللہ والا ہوتا ہے جس کو دیکھنے سے اللہ کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، آخرت کی یاد تازہ ہو جاتی ہے، جن کو دیکھنے سے تقوی سمجھ میں آتا ہے، جن کی زیارت سے اسلام سمجھ میں آتا ہے۔ وہ کوئی معمولی شخصیت نہیں، پوری دنیا میں ان کے احسانات
اسے میں نے کہا ہزاروں لاکھوں غریبوں کا ماوا و ملجا رحمان فاؤنڈیشن چلا کر لاکھوں کروڑوں غریبوں کا تعاون کرنے والا، بیماروں کو علاج کروانے والا، اور ہر لائن میں آگے چل کر قوم کی رہبری کرنے والا، علماء کی رہبری اور سیاستدانوں کی رہبری، قوم کے لیڈروں کی رہبری، ملکوں کی رہبری کرنے والا، وہ ذات و شخصیت ہمارے کولار میں آ رہی ہے۔ ان سے استفادہ کرو، ان سے فائدہ اٹھاؤ۔ اور میرے بھائیوں، جیسے میں نے کہا، بار بار کہتا ہوں، فلسطین کو نہ بھولو۔ جیسے ہمارا جان، ہمارا مال مکے کے لیے قربان، مدینے کے لیے قربان، فلسطین کے لیے بھی قربان ہونے کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، من اراد الحج فلیتعجل، جن کا ارادہ حج کا ہو گیا، اسباب مال دولت جمع ہو گیا، فوراً وہ حج کرنے میں جلدی کرے، دیر نہ کرے۔ اللہ جن کو مال دیا ہے، 2024 میں حج کرنے کی نیت کرو۔ 25 میں جائیں گے، 30 میں جائیں گے، ایسی نیت نہ کرو۔ اللہ کے نبی نے بیان فرمایا، ارادہ ہو گیا، سہولت ہو گئی، اسباب پیدا ہو گئے، حج کرنے میں جلدی کرو۔ میں نے یہ بات اس لیے کہا، ابھی حج فارم ڈالے جا رہے ہیں، جن کا ارادہ ہے فوراً حج کو جانے کی نیت کرو، کریں گے انشاءاللہ۔ کتنے مالدار ایسے ہیں ابھی تک حج نہیں کیا اور دنیا سے مر کے جا رہے ہیں۔ حج فرض ہو گیا، حج نہیں کر رہے ہیں، مر کے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ایسے لوگوں کو قیامت کے دن ان کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا۔ ڈرو اللہ سے، جو مالدار ہیں، جن کو اللہ نے مال دیا، دولت دیا، حج کرنے میں دیر نہ کرو، حج کرنے میں جلدی کرو۔ ہمارا مال بیت اللہ کے لیے، ہمارا مال مدینے کے لیے، اسی طرح ہماری جان، ہمارا مال مسجد اقصیٰ کے لیے قربان۔ یہ جذبے پیدا کرو۔ اللہ سے دعا فرمائے، اللہ ہم کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا مال اللہ کے گھر کو دینے والے بنو۔ یہ مال کے دینے کی برکت سے اللہ فلسطین کے حالات درست فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی نصرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔